میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ بات ہے 2005 کی۔ میرا ایک دوست تھا، فوت ہو گیا پچھلے سال، عمر شیخ اس کا نام تھا، محمد عمر شیخ۔ وہ پولیس میں افسر تھا اور 2005 میں وہ ایس پی تھا بہاولپور میں۔ تو ایک دن عمر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا بہاولپور میں، تو کہنے لگا سر اتوں تسی چلے جاؤ نا خانپور تے خانپور تو تھوڑا جہا اگے ایک چاچڑاں والی لائن تے ایک ججا عباسیاں ایک جگہ ہے، اوتھے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم the fifth انہاں دا بنایا ہوا ایک عالی شان گھر ہے۔ جب میں نے نہیں سنا ہوا تھا تو میرا دوسرا دوست راحیل صدیقی اس وقت وہاں پہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا شاید، تو راحیل نے مجھے کسی کے حوالے کیا۔ تو ہم خانپور پہنچے اور وہاں سے وہ جو پرانی ریلوے لائن جاتی تھی جو کہ اس وقت بند ہو چکی تھی 2005 میں، ہم تو ریلوے لائنیں بند کرنے کے ماہر ہیں نا، تو خانپور سے چاچڑا کوئی 30-32 کلومیٹر ہے، چاچڑا تک ایک ریلوے لائن ہوا کرتی تھی اور وہاں سے پھر فیری چلتی تھی، جہاز ایک ریور بوٹ چلتی تھی جو کہ آپ کو پار مٹھن کوٹ لے کے جایا کرتی تھی۔ تو ہم اس لائن کے اوپر چل پڑے، وہ لائن تو خیر ختم ہو چکی ہوئی تھی، ججا عباسیاں ہم پہنچے تو ایک وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا اس کا نام شاید خالد تھا، وہ خالد کہنے لگا جی یہ ہے جی ان کا گھر۔ تو میں نے کہا یار نواب صاحب صادق محمد خان پنجم جو تھے وہ تو بڑے شاندار آدمی تھے اور انہیں تو بڑی عالی شان عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اے کی گل ہوئی، وہ تو ایسے سرونٹس کوارٹرز ہیں، یہ تو کوئی گھر اب نواب کے رہنے والا تو نہیں ہے۔ وہ کہتا جی بس یہی ہے۔ تو ابھی ہم باہر ہی کھڑے تھے تو اندر سے کچھ لوگ آئے تو کہنے لگے کہ جناب، میں نے کہا یار یہ نواب نے اپنے لیے بنایا تھا؟ کہتا نہیں جی یہ تو ہم نوکروں کے لیے تھا، اصل گھر تو اندر ہے، آپ اندر آئیں۔ تو وہ ایک اونچی آرچ تھی، مطلب اور اتنا چوڑا وہ گیٹ تھا، اچھا اس میں لکڑی کے کواڑ نہیں لگے ہوئے تھے اور مطلب وہ چوڑا گیٹ تھا، اس میں سے آپ ایک تقریباً ٹرک اندر گھسا سکتے ہیں۔ تو وہ اس کہنے لگے جی وہ اس میں سے نواب صاحب کی موٹر جو ہے وہ آیا کرتی تھی اور پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے اندر، یہ اس چوڑے گیٹ وے کے اندر سے میں نے یہ تصویر لی ہوئی ہے، پیچھے آپ کو نواب صاحب کا گھر نظر آ رہا ہے۔ تو کہانی یہ تھی کہ جناب 1920 کی جو دہائی تھی اس کے اندر نواب صاحب نے یہ گھر بنوایا تھا اور یہ ہے بھی اسی وقت کا، اور اس میں یہاں وہ آیا کرتے تھے، یعنی وہاں سے ڈیرہ نواب صاحب سے یا جسے احمد پور کہتے ہیں، وہاں سے وہ ٹرین کے اوپر خانپور آیا کرتے تھے اور وہاں سے پھر ان کی موٹر کار ان کو لے کے یہاں آیا کرتی تھی، اور اگر آگے چاچڑا جانا ہوتا تھا تو چاچڑا بھی اسی رستے سے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ غلام فرید جو شاعر ہیں جو مٹھن کوٹ میں دفن ہیں اور یہ ان کے ماننے والے تھے، تو یہ وہاں بھی جایا کرتے تھے کوئی دعا وغیرہ کرنے کے لیے مزار کے اوپر، تو کہ رستہ ان کا یہی تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یعنی یہ 20ویں صدی کے شروع کے اندر تو یہ جنگل بیابان تھا، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی نواب صاحب کبھی کبھی شکار بھی کھیلنے آتے تھے، اور وہ جس طرح کا کیا علاقہ ہے، کیونکہ دریا زیادہ دور نہیں ہے سندھو، وہ یہاں پہ پاڑا جسے ہاگ ڈیئر کہتے ہیں وہ بہت عام تھا، اور دوسرے بھی کوئی قسم کے جانور کافی مل جایا کرتے تھے، نیل گائے بھی سنا ہے یہاں پہ بہت ہوا کرتی تھی، وہ سب مارمور دیں۔ تو نواب صاحب نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، اور اگر آپ اس گھر کو اب ایکسپلور کرنا شروع کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی تھا عالی شان۔ یہ تصویر آپ دوبارہ دیکھیے، گھر کا جو برآمدہ ہے اور وہ سیمی سرکولر ہے، اور اس کے دونوں اطراف پہ ونگز ہیں کمروں کے جو کہ نواب صاحب کے اپنے استعمال میں ہوں گے۔ وہ نوکر ان کا جو تھا وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو بائیں ہاتھ والے کمرے ہیں یہ مہمان خانہ تھا،
لیکن نہیں، مہمان خانہ یہ نہیں تھا، مہمان خانہ پرے تھا، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ جو برآمدہ ہے اس کے اندر جب آپ آتے ہیں، اب تو خیر وہ حالات ہی برے ہیں، تو یہ ایک اچھی بھلی برآمدے کے اندر یہ کالے ماربل کی ڈیوائس ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ آئرس، لالا جسے کہتے ہیں، وہ پھول بنے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب دے رہن دی جگہ سی جی، کوئی ایسے ویسے نہیں تھا، تو وہ یہ اتنی ایک خوبصورت ڈیوائس تھی۔ میں نے وہ ملازم کو کہا نا، میں نے کہا یار جھاڑو لے آ ذرا اس کو صاف کر دے، وہ کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کی نا، تو وہ نہیں ہو سکا، ورنہ تصویر ذرا بہتر ہو جاتی۔ آپ دروازہ ایسے بند کیا ہوا تھا، یہ جو مین دروازہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور تو میں نے وہ ملازم سے کہا کہ بھائی جان کوئی یہ چابی وابی ہے؟ اس میں ایک تالا بھی اڑا ہوا تھا، تو وہ کہتا جی تالا ایویں لگا ہوا ہے، تسی کھول کے اندر جاؤ۔ تو ہم نے خیر دروازہ کھولا، ہم اندر چلے گئے۔ تو بس یہ جو مین جو کہ ان کی بیٹھک تھی جہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہوں گے نواب صاحب، وہ تو اس کی دیواروں کا تو تھا کہ بس ان کو آپ ذرا سی جھاڑ پونچھ کر دیں تو وہ رنگ ان کا دوبارہ سے چمک جائے۔ لیکن گھر کے اندر کوئی ویرانی سی ویرانی تھی، یعنی سیمنٹ، برآمدے سے ہی شروع ہو جائیں، سیمنٹ ٹوٹ رہا ہے، برا حال ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا پلستر کا حال ہے۔ اندر والا جو کمرہ ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف جھاڑ پونچھ کی ضرورت تھی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی بھی بہتر حالت میں ہے۔ کھڑکیاں اونچے، ایک تو نچلے لیول پہ کھڑکیاں تھیں، اوپر بھی کھڑکیاں، روشن دان نما کھڑکیاں بڑی بڑی، اور پھر چھت جو تھی وہ جو ہمارے یہاں بہت عام رواج ہوا کرتا تھا کہ چھت کو پیچھے تو شتیر ہوتے تھے، اس کے اوپر ایک فالس سیلنگ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت کام ہوتا تھا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سبز اور اورنج رنگ کا، اور اس میں وہ اپنے گردے کی شکل کے جو دو ڈیوائسز ہیں اس سے ایک چین بنائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت، پورے چاروں طرف وہ چل رہی ہے۔ باقی وہ جیسا میں نے کہا ویرانی سی ویرانی، پیچھے آپ چلے جائیں تو ایک جو کوریڈور سا چل رہا ہے، اس کے سائیڈ پہ جو کمرے ہیں، چھتیں ان کی گری ہوئی ہیں، برا حال ہے، کوئی میرا خیال ہے کہ کبھی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ جو کوئی سامان تھا وہ ایک کمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈمپ کیا ہوا ہے، اور واش بیسن بھی اس کے اوپر الٹا رکھا ہوا ہے۔ ایک غسل خانے میں البتہ ابھی تک یہ باتھ ٹب لگا ہوا ہے۔ اور وہ میں نے جب اس سے پوچھا گیا، وہ جو ملازم تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو پھر اس نے تو کچھ کوئی بات نہ کی، لیکن وہ جو میرے ساتھ صاحب وہاں سے آئے تھے، بہاول پور سے یا خانپور سے شاید مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب جب نواب عباس عباسی فوت ہوئے 1960s کے اندر کہیں، جو آخری نواب تھے، تو ایک بھگدڑ مچ گئی خاندان کے اندر کہ بھائی کیا کہتے ہیں، ڈویژن آف دا سپوائلز، کہ جناب کس کے ہاتھ کیا لگ رہا ہے۔ اور اس کی ہمیں کافی ساری داستانیں ملتی ہیں۔ وہ صادق گڑھ پیلس میری اسی چینل کے اوپر میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ صادق گڑھ پیلس میں بھی کافی اس قسم کی باتیں تھیں کہ جی کوئی کچھ لے کے بھاگا، کوئی کچھ لے کے بھاگا، جو جس کے ہاتھ لگ رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے جی یہاں پہ بھی آئے، لیکن وہ نا کچھ لے جا نہیں سکے، جو اچھی چیزیں تھیں وہ لے گئے۔ باقی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں کسی کمرے میں، کہیں آپ کو یہ سامان ڈمپ ہوا ہوا نظر آتا ہے، اور لیکن اب ویرانی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مین گھر۔ وہ میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ سائیڈ پہ ایک گیسٹ ہاؤس بھی تھا، اور یہ گیسٹ ہاؤس کی باہر سے آپ شکل دیکھ لیجئے، کیا عالی شان گیسٹ ہاؤس بنایا تھا۔ سیڑھیاں کتنی شاندار ہیں جو کہ برآمدے تک جا رہی ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ برآمدے کی چھت گر چکی ہے، اور اسی طرح اندر کمروں کے اندر ہے، اور ادھر بھی وہی حالات ہیں ویرانی والے۔ تو نواب صاحب صادق محمد خان عباسی پنجم تو پتہ نہیں کب اور کتنی دفعہ یہاں پہ آئے، لیکن ان کے بعد اس گھر کی کوئی دیکھ بھال نہ ہوئی۔ بس یہ جو سرونٹس کوارٹرز آپ نے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ ان کے جو
ملازمین تھے خاندان کے وہ رہ گئے، اور وہ کبھی کبھی کوئی میرے جیسا آ جاتا ہوگا شاید دیکھنے کے لیے، لیکن زیادہ نہیں۔ وہ میں نے ملازمین سے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ مجھے یہ بتاؤ یار، کوئی روحیں تو نہیں بھٹکتی رات کو ان کوریڈورز کے اندر؟ کوئی ناچنے والی لڑکی جس کے ساتھ کسی طاقتور آدمی نے کوئی برا سلوک کیا ہو اور وہ جناب یہاں پہ بھٹکتی پھرتی ہو، کوئی دغا بازی، کوئی قتل و غارت گری کی داستان؟ اس نے کہا نہیں جی کچھ نہیں ہے، اب بس جب نواب صاحب فوت ہوئے، عباس عباسی صاحب، تو جو بھگدڑ مچی اس کے اندر ہم نے کچھ دیکھا جو کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، نہیں بتایا اس نے مجھے۔ آپ گھر کی جو ڈیکوریشن ہے، جو گھر میں جو موٹیفس بنے ہوئے ہیں، ایک تو جو مجھے بڑے پسند ہے، ہمارے یہاں جو یہ کیپٹل جو ستون ہوتا تھا، اس کا جو کیپٹل بنانے کا رواج تھا، وہ ہم نے یونان سے لیا ہوا ہے، گریس سے۔ یہ جو آپ کیپٹل دیکھ رہے ہیں یہ کورنتھین سٹائل ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت پسند تھا کیونکہ فلورل پھول نما اس کا وہ ڈیزائن ہے۔ دو اور بھی ہیں آئیونک اور ڈورک سٹائلز، وہ ذرا سادہ قسم کے ہیں۔ وہ ہم نے صرف وہ جو انگریزوں نے جو عمارتیں بنائیں وہ ان کے اوپر لگائیں، جو ہمارا لوکل مستری تھا جس نے دیکھا ہوا سارا کچھ تھا، خواہ وہ نہیں بھی پڑا ہوا تھا وہ، لیکن وہ جو یہ گھر ہمارے بنا رہا تھا اس کو کورنتھین بہت پسند تھا۔ ہمیں ذرا فلورل قسم کی اور ایکسٹراویگنٹ قسم کی چیز پسند ہے، تو وہ یہ بنا رہا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ ذرا ڈیوائس آپ چیک کیجئے جو اس نے یہ بنائی ہوئی ہے۔ ایک میں نے آپ کو وہ دکھایا جو برآمدے میں یہ کالا بہت بڑا سا ایک گول ڈیزائن ہے جس میں لالا کھلی ہوئی ہے، اور پھر یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز بھی جگہ جگہ پہ ہیں۔ تو نواب صاحب تو گزر گئے، خاندان بھی اب مطلب سیاست میں ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں، نام ہے ان کا، اور لیکن اب نہ تو وہ ریلوے لائن رہی اور نہ نواب صاحب آتے ہیں۔ لیکن گھر سے تھوڑا سا آپ باہر کو جائیں تو آپ کو ججہ عباسیاں کا یہ پرانا ویران ریلوے اسٹیشن نظر آتا ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ یہ ابھی تک عمارت کھڑی ہے، اس کے پیچھے پلیٹ فارم تھا اور ریلوے لائن تھی، وہ لائن بیڈ جو ہے جو کہ ذرا اونچا ہوتا ہے زمین سے، وہ ابھی تک موجود ہے، لیکن اب اس کے اوپر لائن کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ پہنچ گئی ہوگی کسی لاہور کی فاؤنڈری میں، پلیٹیں شلیٹیں اس کی بنا دی ہوں گی یا گرلز بن گئی ہوں گی، وہاں بہرحال نہیں چھوڑی لائن کا ایک بھی وہ انچ۔ آپ اس کے اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے 1908 اور 17.75، یہ 17.75 جو فاصلہ ہے یہ خانپور سے ہے، اور تقریباً اتنا ہی آگے ہے، یعنی ججہ عباسیاں کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ عین سینٹر میں ہے۔ اگر آپ ایٹلس آف پاکستان دیکھیں تو اس میں ججہ عباسیاں پورا نام نہیں لکھا ہوا، اس میں صرف ججہ لکھا ہوا ہے، اور ججہ جاٹوں کی ایک ذات ہے، بڑی ذات ہے جاٹوں کی۔ تو یہ میرا خیال میں اب اس آبادی کا یہ گاؤں ہے، اس کا جو پرانا نام قدیمی چلا آ رہا تھا وہ ججہ ہی تھا۔ وہ جب عباسی صاحب نے، نواب صاحب نے یہاں پہ یہ گھر بنایا اپنا، تو پھر اس کا نام ججہ عباسیاں ہو گیا۔ بہرحال اب آپ کو میں نے گھر کی حالات دکھا دیے ہیں، اب آپ جاتے جاتے ایک بار یہ چند تصویریں پھر دیکھ لیجئے، اور بس ہم صرف وہی کامل خان ممتاز صاحب ہمارے بہت بڑے آرکیٹیکچرل ہسٹورین ہیں اور آرکیٹیکٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ اس قسم کی جو ہماری عمارتیں ہیں وہ خواہ 19ویں صدی سے چلی آ رہی ہوں، وہ ہمیں انہیں سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں انہیں اسٹوڈنٹس کی، طالب علموں کی، انہیں ہم دکھا سکیں کہ بھائی یہ اس قسم کے بھی کام ہو رہے تھے۔ اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چھتیں گر چکی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور باقی بھی حالات پتلے ہی ہیں۔ کتنا عرصہ رہے گا ججہ عباسیاں والا نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کا محل، وہ ہمیں نہیں پتہ۔